وہ دونوں نیورو اور کارڈک سرجری وارڈ کے باہر کاریڈور کی سخت کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ انہیں 4 سے 5 گھنٹے تک آپریشن مکمل ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ اس نے ڈراموں اور فلموں میں دیکھا تھا کہ آپریشن کے وقت مریض کے گھر والے باہر انتظار کرتے ہیں، پھر کوئی اندر سے نکل کر ان کو اطلاع دیتا ہے، مبارک ہو، آپریشن کامیاب ہو گیا، یا وی آر سوری، ہم مریض کو نہیں بچا سکے۔ وہ اس سخت کرسی پر بیٹھی ان دو دروازوں کو دیکھے جا رہی تھی کہ کب کوئی باہر نکل کے دونوں میں سے ایک بات کہے گا۔ قریباً 2 گھنٹے بعد ایک سٹاف نکلا اور موہت کو بلایا۔ ڈاکٹر واصف آپ کو اندر بلا رہے۔ کیوں؟ اس نے پریشانی سے موہت کو دیکھا۔ ریلیکس، یہ امریکن سرجنز کا طریقہ ہوتا ہے، وہ سرجری کے درمیان اور بعد میں اٹینڈنٹ کو بریف کرتے ہیں۔ میں ڈاکٹر ہوں، اسی لیے اندر بلا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو مالا نے امید اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ سرجری ہو رہی ہے، ماں کا برین کھولا ہوا ہے، وہ سوچ میں گم آہستہ سے کہتا کرسی پر آ بیٹھا۔ ٹیومر صاف کر رہے ہیں، ابھی بریک لی ہے انہوں نے۔ برین کھول کر بریک لے لی؟ کسائیاں یا ڈاکٹر؟ موہت نے بس ایک نظر اس کو دیکھا، افسوس سے سر ہلایا۔ شکر ہے تم ڈاکٹر نہیں بنی۔ پھر اس کا چہرہ دیکھ کے خود ہی بتانے لگا، میری عمر 27 سال ہے اور ماں کے برین کے اندر موجود ٹیومر 20 سے 25 سال پرانا ہے۔ واٹ؟ ہاں، اس کا کچھ حصہ تو اتنا پرانا ہے کہ اب یہ کیلشیم بن کے ہڈی کا حصہ بن چکا ہے، یعنی وہ خود ہی ختم ہو چکا ہے۔ باقی کو وہ باہر نکال رہے ہیں اور وہ میننجومیوما ہی ہے، وہ گلائما نہیں ہے۔ وہ پہلی دفعہ مسکرایا۔ پھر بھی سرجری کے بعد ہم ٹیومر کی بائیوپسی کروائیں گے، رپورٹ سے ثابت ہو جائے گا کہ ڈاکٹر واصف درست کہہ رہے تھے۔ مگر مالا کا ذہن اس نقطے سے آگے ہی نہیں بڑھ رہا تھا۔ اس کی ماں اتنے برس سے ٹیومر کے ساتھ ہی جی رہی تھی اور کسی کو علم ہی نہ ہوا۔ ماں ہمیشہ سر درد کی شکایت کرتی تھی، لیکن پھر چائے پی لیتی تو ٹھیک ہو جاتا، کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ چیک کروانا چاہیے۔ مائیں خود کو سیریس ہی نہیں لیتی۔ مالا تم گھر چلی جاؤ، سرجری ہو جائے گی تو میں بلا لوں گا۔ اس کی شکل دیکھ کر وہ نرمی سے بولا۔ سرجری کے فوراً بعد وہ ماں سے ملنے نہیں دیں گے، 4-5 گھنٹے تو کہیں نہیں کی، بلکہ آؤ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ مگر وہ راضی نہیں ہوئی۔ موہت کو تھوڑی دیر لگی اسے راضی کرنے میں، وہ بھی اس شرط پہ کہ جیسی ہی ماں ہوش میں آئے گی وہ اس کو بلا لے گا۔ سلیم اسپتال میں تھا۔ موہت نے اسے کہا کہ مالا کو گھر چھوڑ آئے۔ جاتے جاتے اس نے بہن کو روکا اور پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے موہت کو دیکھا۔ اس نے جیب سے ایک پتا نکالا اور ایک گولی نکال کے مالا کی ہتھیلی پر رکھی۔ مجھے پتا ہے تمہارا سر درد کر رہا ہوگا، بروفن ہے لے لو۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، رت جگہ ٹینشن، اس کا روزہ نہیں تھا، مگر صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ اس نے چھوٹی سی بھوری گولی منہ میں رکھ کر پانی کا گھونٹ بھر لیا۔ بروفن کا رنگ گلابی ہوتا ہے اور یہ بھورا ہے اور سائز، مگر یہ اس کا مثر نہیں تھا۔ وہ ناخوش سی سلیم کے ساتھ گھر چلی ہے۔ اس وقت شام کے 4 بج رہے تھے۔ وہ کمرے میں آتے ہی بستر پر لیٹ گئی، نیند سی آ رہی تھی۔ سوچا ذرا دیر کو آنکھیں بند کرے گی اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں تیز بتیاں ابھی تک چلی تھی۔ کچھ دیر تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر موبائل اٹھایا، 6 بج رہے تھے، صبح کے 6۔ ماں؟ اس نے بے یقینی سے موہت کی 2 مس کال دیکھی۔ صرف 2 کال؟ ماں کیسی ہے؟ کسی نے اسے کیوں نہیں بتایا؟ وہ کیوں سوتی رہی؟ اس نے کار سے چابی اٹھائی، کینوس جوتے پیروں میں پہنتی باہر کو بھاگی۔ اسے اسپتال جانا تھا، ویٹنگ ایریا خالی پڑا تھا، موہت وہاں نہیں تھا۔ سامنے ICU کا دروازہ تھا، ماں کو وہاں ہونا چاہیے تھا۔ مالا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ICU کا پہلا دروازہ کھولا۔ آگے دوسرا دروازہ تھا۔ مالا اسے دھکیل کر اندر آئی تو وہاں جوتوں کے ریک رکھے تھے اور آگے ایک تیسرا دروازہ تھا۔ اس نے جھک کے جوتوں پر شاپر چڑھائے، سر پر جالی دار ٹوپی پہنی اور دھڑکتے دل سے تیسرا دروازہ کھولا۔ موہت نے صبح اس کو ICU کا وہ بیڈ دکھایا تھا جہاں ماں کو سرجری کے بعد منتقل کیا جانا تھا، درمیان والا بیڈ۔ کیا اس دروازے کے پار اس کی ماں ہوگی؟ اور وہ کیسی ہوگی؟ نالی اور مشین میں جھگڑی ہوئی؟ دنیا مافیا سے بے خبر، زندگی اور موت کی کشمکش کے درمیان جنگ لڑتی؟ وہ دروازے پر ہاتھ رکھے بت بنے کھڑی رہی۔ کیا وہ اس دروازے کے پار نظر آتا منظر دیکھنے کی سکت رکھتی تھی؟ کشمالہ مبین نے بلاہر بھاری دروازہ دھکیلا اور کھلتا چلا گیا۔ سامنے 5 بیڈس کی قطار تھی۔ کونے والے بیڈ پہ کوئی بوڑھا مرد مریض بے ہوش نالی میں جکڑا ہوا لیٹا تھا۔ باقی تمام بیڈ خالی تھے، درمیان والا بھی خالی تھا۔ کشمالہ کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ اس کی ماں کا بیڈ خالی تھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہیڈ نرس نے پکار کے اسے پوچھا کہ وہ کس کے ساتھ ہے، لیکن وہ جواب نہ دے سکی۔ گردن موڑی اور دوسری جانب دیکھا۔ سامنے آتا منظر اسے منجمد کر گیا۔ ماں کا خیال آ گیا تمہیں؟ اور کہاں ہے وہ تمہارا بغیرت بھائی؟ باتھ روم کے دروازے کے سامنے کھڑی وہ نیلے گاؤن والی عورت اس کی ماں حورِ جہاں بیگم تھی۔ ان کے دائیں بائیں سہارا دیے 2 میل سٹاف کھڑے تھے۔ ماں کے ماتھے پر ایک طرف سفید بینڈیج لگا تھا جس سے ایک نالی نکل کر ڈرین بیگ میں جا رہی تھی۔ وہ اپنے قدموں پر کھڑی تھی اور اسے کھرتے ہوئے خراب گلے جیسی آواز میں کہہ رہی تھی، رات سے پوچھ رہی ہوں میری بیٹی کہاں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی تو رس کرنے گھر چلی گئی۔ آؤ میری بیٹی میرے پاس، میں تیرا رس نکالتی ہوں۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ کے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔
सर से पैर तक, पैर से सर की पट्टी तक। और मुझे ये बेहुदा लिबास किसने पहनाया है? ट्राउज़र और लूज़ शर्ट की तरफ इशारा करके गुस्से से बोली। मेरे स्टाफ ने बात काटी। आंटी बेड तक चले, फिर बैठ के बात। चुप करो 2 मिनट। सख्ती से उसे डांटा तो वो खामोश हो गया। माँ इसी तरह शुरू हो गई। खुद दोनों बहनें अपनी मर्जी के कपड़े पहनती हैं। वो छोटी वाली तो फैशन में इससे भी दो हाथ आ गई। मैं कुछ नहीं कहती, मगर 410 से लाहौर तक कभी तुम्हारी माँ सर ढके बगैर बाहर निकली? हाँ बताओ। इर्द गिर्द के दरसे जो स्टाफर दिलचस्पी से उनको देख रहे थे। माँ को ये बेहुदा लिबास पहनाते शर्म नहीं आई? वो अपने अजीब दबंग अंदाज में बोले जा रही थी। कहाँ है मेरी चादर? कहाँ है तुम्हारा बेगैरत भाई जो माँ को इन मस्टंडों के साथ छोड़ के बाहर निकला हुआ? आंटी मस्टंडा तो ना कहे, मैं भी किसी की औलाद हूँ। एक स्टाफ माइंड कर गया। जी आंटी, मेरे भी छोटे छोटे माँ बाप है। दूसरे ने दांत निकाले। हेड नर्स हंसते हुए बोली। करेलों का भी पूछ लिया अपनी बेटी से? आंटी रात से आंटी को फिक्र है कि करेले फ्रिज के बाहर ख़राब हो गए होंगे। वो जो हक्का बक्का खड़ी थी, न जाने कब और कैसे उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। कौन से करेले, कौन सी चादर? वो भाग के गई और इनके दोनों हाथ पकड़ लिए। घुटनों के बल वो इनके कदमों में बैठी और दीवाना पार रोते हुए इनके हाथ चूम रही थी। इसकी जन्नत इसकी माँ, इसको वापस दे दी गई थी। वो रो रही थी और वो हंस रही थी। ऑपरेशन थिएटर की फ़िज़ा में भुनी मूंगफलियों की खुशबू आने लगी थी। उसका तस्वुर बिलाखर सच होने जा रहा था। बारिश अब पूरी तरह रुक चुकी थी। वैन को रोके गीले दरख्त ठंडी हवा से अपने पत्ते हिलाए जा रहे थे। माही ने खिड़की के पार नज़र आते मंजर को उदासी से देखा। लोग जादू क्यों करते हैं? उसके सामने मेज़ के इस पार बैठे थे और वो शदीद तकलीफ़ के आलम में इनसे पूछ रही थी। हसद की वजह से। और हसद क्या होता है? जो आपके पास नहीं है वो किसी दूसरे के पास देकर उसे छिन जाने की ख्वाहिश करना, ये हसद है। इंसान को जादूगरों के दरवाजे तक ले जाते। आपने कहा अक्सर जादूगरों और अमलों के पास वाकई जिन्नात होते हैं और वो वाकई जादू कर सकते हैं। ऐसे तो कोई भी इनके पास चला जाए और किसी की तलाक करवा दे, किसी को बीमारी लगवा दे और किसी का उसका हाथ अपने सीने से नीचे रह गया, किसी का बच्चा मरवा दे। खौफ ने मबीना को अपने वजूद में ले लिया। वह हल्का सा मुस्कुराए। अगर ये इतना आसान होता तो अल्लाह ताला का क्या काम रह जाता? ये दुनिया जादूगर ही चला लेते। नहीं। वह चौंकी ने देखने लगी। बढ़ता हुआ खौफ रुक गया, जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण नजर आई हो। ओ, उसने गर्दन ऊपर उठा के देखा। अल्लाह ताला है ना? अल्लाह ताला ही तो है मबीना। अल्लाह ताला हर उस चीज़ से बड़ा है जिससे आप डरती हैं। उसने ये फैसले अपने हाथ में रखे हैं, जादूगरों के मंतर में नहीं। मगर आपने कहा कि जादूगर फ्रॉड नहीं होते। वो वाकई जिन्नात को काबू में करके इनसे काम करवाते हैं। इस तरह तो इनके पास बहुत ताकत हुई। ताकत? वो हल्के से हंसा। जिन्नात क्या होते हैं बेटा? जिन्नात एक मखलूक है, अल्लाह की एक मखलूक है। जैसे इंसान है, जानवर हैं, परिंदे हैं, वो बेचारे भी एक कौम है। वो इंसानों से डरते हैं और आप इंसान न हो के उनसे डरती हैं। लोगों को जिन्नात से डर लगता है, ये हकीकत है। नहीं, लोगों को सिर्फ अनदेखे से डर लगता है। वो जो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। आपको सिर्फ उनको समझने की ज़रूरत है। वो इतने स्मार्ट नहीं होते जितने इंसान होते हैं। वो सादा होते हैं, थोड़े से बेवकूफ़, और उस इंसान से डरते हैं जो इनसे नहीं डरता। क्या मतलब? माही ने उलझ के उसे देखा। क्या जिन्नात खौफ को महसूस कर लेते हैं? बिल्कुल। जो इनसे डरता है वो उसी को डराते हैं। वो जो नहीं डरता वो उसके करीब आते ही भाग जाते हैं। जिन्नात से ना डरा करें, ना ही इनसे नफरत करें। इनमें से बहुत से नेक भी होते हैं। मैंने उलमा से ये भी सुना है कि जिन्नात अदालतें भी लगाते हैं, जहाँ वो ऐसे काफिर जिन्नात को सजाएं देते हैं जो जादूगरों के साथ मिलकर इंसानों को अजियत देते हैं। जिन्नात को इतनी खुली छूट नहीं मिली है कि वो इंसानों की तकदीर के फैसले कर सके। मगर आपने कहा कि जादू बहुत हो रहा है, इसे जादूगर और जिन्नात ही गा रहे हैं। अब वो दो बातों में कंफ्यूज हो गई थी। जादू इतना हो रहा है तो कैसे जादू से ना डरे? हाँ, बदकिस्मती से बहुत से इंसानों ने बहुत से जिन्नात को कैद कर रखा है। वो जिन्नात को टार्चर करते हैं, उसको भूख से डराते हैं कि वो उसका रिस्क रोक देंगे या उसको जलाकर मार देंगे। फिर उस चीज़ से वो जादू करवाते हैं। जिस चीज़ को यकीन होता है कि उसका रिस्क और मौत अल्लाह के हाथ में है, वो जादूगरों के कब्जे में नहीं आता। लेकिन जिसका ईमान कमज़ोर होता है वो खुद को जादूगर के हवाले कर देता है। वो अब कुछ कुछ समझ रही थी। ऐसा ही है जिन जादूगर का कैदी बन जाता है फिर इस इंसान को जिया देता है जिसका हुक्म से जादूगर देता है। जादू वाकई हो रहा है और बहुत हो रहा है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह के हुक्म से मतलब? डॉक्टर रायत ने गहरी सांस ली। अगर आप इस नुक्ते को समझ लें तो आप ज़िंदगी भर जादू और जिन्नात से डरना छोड़ देंगे। वो उलझन से इन्हें देख रही थी। अल्लाह के हुक्म से जादू? मसल एक जादूगर को आपका कोई रिश्तेदार पैसे देकर कहता है कि इस शख्स को नुकसान पहुंचाओ। ज़ियाद अपनी राइटिंग ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर मसरूफ़ था। उसकी उंगलियां तेज तेज टाइप कर रही थी। साथ काफ़ी का मग रखा था जिसकी भाप उड़ा उड़ा के सरमी दीवारों में गुम हो रही थी।
نقصان کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، جان میں، مال میں، عزت میں۔ موبائل تھر تھرانے لگا تو زیاد نے اسکرین سے نظر ہٹائے بغیر موبائل اٹھایا اور کان سے لگایا۔ دوسرے ہاتھ سے ٹائپنگ جاری رکھی، دفتر ٹائپ کرتا ہاتھ روک گیا اور آنکھوں میں بے یقینی پھیل گئی۔ واٹ؟ لاکر روم میں آگ لگ گئی، لیکن کیسے؟ ہمارا اتنا اہم ڈیٹا؟ بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ وہ نقصان کرانے کے بعد جادوگر ہوش ہو جاتا ہے اور اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے کسی انسان کے نفع نقصان کا فیصلہ کیا ہے۔ زیادہ لیپ ٹاپ کے سامنے دونوں ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا تھا۔ لیکن کیا واقعی یہ نقصان جادوگر نے کیا ہے یا وہ ایسے ہی لکھا گیا تھا؟ وہ اب پھر سے کسی کو کال ملانے لگا۔ سلسلہ ملتے ہوئے پریشانی سے بولا، امی میں رات کی فلائٹ سے دبئی جا رہا ہوں۔ جی میں نے ویسے ہی کل دبئی جانا تھا، دوست کی شادی اچانک سے آن پڑی تھی، لیکن اب ایک اور مسئلہ بھی ہو گیا۔ آفس کے لاکر روم میں آگ لگ گئی، کافی نقصان ہوا، یہ شادی بھی نہیں اٹینڈ کر سکوں گا۔ وہ بیماری، وہ سفر، وہ سب جس میں جادوگر اپنے ٹارگٹ انسان کو مبتلا کرتا ہے، وہ پہلے سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہوتا ہے۔ زیاد پریشانی سے اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا، بار بار وہ ماتھے کو چھو کے سر نفی میں ہلاتا گیا۔ اگر جادوگر عمل نہ کرتا تب بھی وہ سب ویسے ہی ہونا تھا، تو پھر جادوگر کا کیا قصور؟ اس نے نقصان کو گناہ اپنے سر لے لیا، جیسے کسی موت کینسر سے لکھی ہوئی مقررہ وقت پر کوئی آدمی اس مریض کو گولی مار دے۔ وہ نہ مارتا تب بھی اس نے مر جانا تھا۔ جادو بھی یہی ہے، نظر کا دھوکہ، جادوگر کی اپنی نظر کا دھوکہ۔ وہ دونوں میز کے گرد آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ڈاکٹر راج نرمی سے اس کو سمجھا رہے تھے۔ باہر بارش اب مکمل طور پر تھم چکی تھی۔ وہ کچھ سمجھ رہی تھی، لیکن کچھ باتیں اس کے ذہن میں جذب نہیں ہو رہی تھی، یعنی میری ماں کی بیماری چاہے جادو سے ہوئی ہو یا نہ ہو، یہ اسی طرح تقدیر میں لکھی تھی۔ بالکل، اللہ تعالیٰ کے لوہے محفوظ میں ہم سب کی قسمت پہلے سے لکھی ہے۔ آپ کی ماں کی جتنی زندگی ہے وہ پہلے سے متعین کردہ ہے، صرف ایک چیز اس کو بڑھا سکتی ہے اور وہ ہے دعا۔ ماہی کی آنکھیں بھیگنے لگی، مگر میں مزید جاننا چاہتی ہوں جادو اور جنات کے بارے میں۔ پھر آپ کو یہاں مزید وقت گزارنا ہوگا کیونکہ ایک طویل ڈسکشن ہے۔ کافی؟ وہ کھڑے ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ماہی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ باہر ایک خوبصورت دن پھیلا تھا، بارش نے سارے وہم و خدشات بھی دھو ڈالے تھے۔ 2 دن بعد جب ماں کو ڈسچارج کر کے گھر بھیجا گیا تو وہ لوگ بہت خوش تھے۔ ٹیومر کے نکل جانے سے ذہن پر پڑا پریشر ہٹنے لگا اور ان کی شخصیت واپس آنے لگی۔ ماتھے پہ لگا ٹرین اتار کے اس جگہ کو مکمل طور پر سٹچ کر دیا گیا تھا۔ سرجن نے سرجری کے لیے پورا سر نہیں کھولا تھا، بلکہ 3x3 کا کٹ دے کر ذرا سے بال صاف کر کے اس جگہ سے سارا ٹیومر باہر کھینچ نکالا تھا۔ ماں کو جب گھر لائے تو وہ کانشیس تھی، تکلیف میں تھی، لیکن ہلکی پھلکی بات کر رہی تھی۔ مالا سوچ رہی تھی کہ کیسے سرجری سے پہلے ان کو یہ ڈر تھا کہ جسم کا کوئی سا مفلوج نہ ہو جائے، اور اب دیکھو ان کا سارا جسم صحیح سلامت تھا۔ بس بازو پر بار بار آئی وی کی سوئیاں لگنے سے سرخ نشان پڑے تھے، لیکن ہے نشان ہی ہیں، چلے جائیں گے۔ ٹانکوں کا زخم بھر جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چونکہ وہ ڈاکٹر نہیں تھی اس لیے وہ سمجھتی تھی کہ کامیاب سرجری ہیپی اینڈنگ کے مترادف ہوتی ہے، جس سے سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ سرجری تو ایک آغاز ہوتی ہے، صحت یابی کے لمبے سفر کا پہلا پڑاؤ۔ ماں اسپتال سے گھر شفٹ ہوئی تو وہ پہلے دن کی طرح ایکٹیو نہیں تھی، بلکہ غنودگی میں تھی۔ معید ان کو بیڈ پر لٹا رہا تھا، کندھے بازو وہ بہت سے تکیے رکھ کر ماں کا پوسچر درست کر رہا تھا، اور وہ 2 دن سے اسی ایک لباس میں تھا۔ شیپ بڑھی ہوئی تھی، آنکھیں سرخ گلابی پڑ رہی تھی۔ تکیے سیٹ کر کے وہ ماں کے قدموں میں بیٹھا، وہ آنکھیں بند کر کے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ معید نے دھیرے سے ان کا پرچہ بوڑا اور اسے اوپر گھٹنے تک لے گیا، پھر اس نے ایک پیکٹ سے لبی سفید جرابیں نکالی اور انہیں ماں کو پہنانے لگا۔ یہ ڈی وی ٹی سٹالکس ہیں، ڈی وی ٹی سے بچاؤ کی جرابیں۔ یہ بھی جرابیں ماں کو پہنائے رکھنی ہیں، اوکے؟ اوکے والا اسے 2 دفعہ دہرایا۔ وہ جو باقی دوائیاں سیٹ کر تھی اس سے سر ہلا دیا، ساتھ ہی وہ فون دیکھ رہی تھی، لوگوں کی کالز، میسیجز۔ کچھ آنٹیاں ہر گھنٹے بعد کال کر کے پوچھتی تھی کہ آپ کی امی کیسی ہیں، جیسے کوئی نیوز بلیٹن چاہ رہا ہو کہ گھنٹے گھنٹے کی اپڈیٹ ملنی چاہیے۔ ایک نے تو یہ بھی پوچھا کہ پھر کتنے دنوں تک امی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، جیسے صحت کی کوئی ٹائم لائن ہوتی ہے۔ مالا یہ جرابیں نہیں اتارنی اور ماں کی پنڈلیاں ہر کچھ دیر بعد دبانی ہیں۔ دونوں پنڈلیوں پر جرابیں پہنا کے معید انگلیوں سے ان کو دبا کے کہہ رہا تھا۔ وہ سر ہلا کے عیادت کرنے والوں کے میسیجز پڑھنے لگی۔ اس نے معید کی بات سنی تھی، لیکن وہ ذہن میں رجسٹر نہیں ہوئی تھی۔ ذہن عجیب سن سا تھا۔ کیف واپس آ گیا تھا لیکن اندر نہیں آیا تھا۔ اسے اس وقت کیف کی فکر بھی نہیں تھی، وہ ماں کے کاموں میں الجھی تھی۔ باہر آوازوں سے اسے کچھ اندازہ ہوا کہ بیسمنٹ میں پانی کا کوئی پائپ پھٹ گیا ہے۔ سلیم بھاگتا ہوا معید کو بلانے آیا، سب کمروں میں پانی جمع ہو رہا تھا۔ پہلے کام مسئلے ہیں کہ معید بڑبڑاتا ہوا اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ کیف سے کو اپنا سامان نکالے، سب تباہ ہو جائے گا۔ بیسمنٹ کی سیڑھیاں اترتے ہوئے معید بولا، وہ تو اس وقت چھٹی کر کے جاتا ہے، مغرب تک آئے گا۔
پھر تم اس کا سامان نکال دو۔ وہ دونوں بیسمنٹ کی گیلری میں پہنچ چکے تھے، وہاں پانی بھرے جا رہا تھا۔ وہ جی کیف نے کہا تھا کہ اگر میں اس کے کمرے کے قریب ہی پھٹکا تو میری ٹانگیں توڑ کر ہاتھ میں تھپا دے گا۔ سلیم تم بھی پورا ڈرامہ ہو۔ موہت بڑبڑاتے ہوئے کیف جمال کے کمرے میں آئے اور ایک نظر اطراف میں ڈالی۔ وہاں کولر لگا تھا، ایک طرف میٹرس بچھا تھا جو بہتے پانی سے گیلا ہو رہا تھا۔ سامنے کچھ الماریاں تھیں۔ موہت سلیم کو کوستے ہوئے آگے اور الماریاں کھولی، 1 2 3 دروازے۔ سلیم بھی تجسس کے ساتھ آ گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیف کیا چھپاتا ہے۔ الماری اندر سے خالی تھی۔ اس نے اجنبی سے مڑ کے سلیم کو دیکھا۔ کیف کا سامان کہاں ہے؟ پھر وہ تیزی سے باتھ روم کی طرف آیا۔ وہ صاف ستھرا چھوٹا سا باتھ روم تھا، صابن تولیہ سب کچھ پڑا تھا، لیکن ایک چیز وہاں نہیں تھی، سب سے اہم چیز۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تو اٹھاؤ۔ وہ سلیم کو ہدایت دیتا باہر نکل کے اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ وہ ماں کے بیڈ کے ساتھ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ ماں ہلکی سی کراہی تو بڑبڑا کے اٹھی۔ ماں نے آنکھیں کھولی، بلکہ جب کا ان سب آنکھوں کو کھلا دینے کی خواہش کے آگے دنیا کی ساری نعمتیں ہی تھی۔ وہ مسکرا کے ماں کو دیکھتے ہوئے ان کے قریب بیڈ پہ بیٹھی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ سوجا ہوا تھا، ماں کے پیر بھی سوجن کا شکار تھے۔ پانی لا دو۔ مالا اٹھ کے بیٹھنا چاہتی تھی، ان کے وزن کے باعث مالا ان کو خود نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اس سے بختبی کو آواز دی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں نے انہیں اٹھا کے بٹھایا تو مالا نے دیکھا ان کی گردن دائیں طرف سے پوری کالی ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ نیلی سی کالا کان کی لو تک پہنچ گئی تھی، جیسے نیل ہو۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ ماں کا چہرہ بھی سوجا سوجا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً موبائل سے ماں کی گردن کی تصویر کھینچی اور ڈاکٹر واصف کو بھیجی۔ پتہ نہیں ماں کو کیا ہو رہا ہے، چند لمحے بعد جواب آ گیا۔ ایڈیما، اور ابھی یہ کام ہے، آگے اور بڑھے گا۔ وہاں اطمینان ہی اطمینان تھا۔ میرے سر پر پٹی کیوں ہے؟ ماں نے کہا سے آنکھیں بند کیے سر بیڈ کراؤن سے لگائے بیٹھی وہی سوال دہرا رہی تھی جو پچھلے 2 دن سے بار بار ان کے لبوں پر آتا تھا۔ کیونکہ وہ رک گئی۔ آپ سو جائے۔ وہ کچن میں آئی تو موہت کسی سوچ میں ڈوبا ہوا وہاں کھڑا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کے چونکی۔ کیا ہوا موہت؟ تم کیف کو کتنا جانتی ہو؟ موہت نے آنکھوں کی پتیوں سے کڑ سے دیکھا۔ میری دوست کا کزن ہے۔ کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ اس کا لہجہ دفاعی ہو گیا۔ وہ ہر روز چند گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ دونوں کچن کے منی پلانٹ سے ڈھکی کھڑکی کے سامنے کھڑے تھے۔ ہاں، اس نے ایک جگہ ڈیسک لے کر اپنا کام شروع کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس کے کمرے میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کپڑے نہ جوتے۔ سب سے عجیب بات، اس کے باتھ روم میں ٹوتھ برش تک نہیں ہے۔ ہم اس سے کیا؟ موہت وہ اب چڑھنے لگی۔ کیف تمہیں کہتا ہے کہ اس سے کہیں ڈیسک لے رکھا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے کہیں گھر لے رکھا ہے، کیونکہ کیف ہمارے گھر نہیں رہتا مالا۔ وہ بظاہر یہاں ہے لیکن وہ کہیں اور رہتا ہے۔ موہت کے اندر باہر الارم بج رہا تھا۔ شاید کہیں کسی رشتہ دار کے گھر رہتا ہو، میں نے پوچھا نہیں۔ اور یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے موہت، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی ہمارے گھر میں رہتا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ اب تم مجھ سے بات کرو گی یا میں کروں؟ موہت کا لہجہ گھر کے سربراہ مرد جیسا ہو گیا۔ سخت، چپ کرنا تم بھی کرتا۔ میں کرتی ہوں اس سے بات۔ وہ قدرے دھیمی پڑی۔ دیکھو وہ اچھا ڈیسنٹ آدمی ہے، اس لیے مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ موہت کہہ کے باہر نکل گیا اور اس کا ذہن بری طرح الجھ گیا۔ کسی انسان کا ٹول باکس اس کے کہیں پڑاؤ کی پہلی نشانی ہوتا ہے۔ کیا کیف کہیں اور رہ رہا تھا؟ ایسا کیا تھا جو کیف ان سے چھپاتا تھا؟ اور کیا اس کے پوچھنے پر کیف اسے سچ بتاتا؟ شاید نہیں۔ کیف نے پہلے خون آنے والی بات اس سے چھپائی، پھر ایک دم سے اپنی شادی کا ذکر کیا۔ وہ باتیں چھپانے کا عادی تھا۔ ماں اب سو چکی تھی۔ وہ واپس ان کے پاس آ کے بیٹھی اور موبائل نکالا۔ وہ کچھ مالا مبین تھی۔ وہ لوگوں پر جلد اعتبار کر لیتی تھی اور ان کو چانس دیتی تھی، لیکن اگر اس کے دل میں شک آ جائے تو وہ ہر وہ شے کر سکتی تھی جس کی اس سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کی انگلیاں تیز تیز ٹائپ کرنے لگی۔ فہد، تم ابھی پی ٹی آئی اے میں ہو؟ پی ٹی اے میں ہو؟ وہ ایک پرانے کلاس فیلو کو میسیج لکھ رہی تھی۔ کیسی ہو کشمالا آنٹی؟ کیسی ہے؟ فیس بک پر ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ وہ اب بہتر ہیں، تھینکس۔ وہ سوچتے ہوئے لکھ رہی تھی۔ ایک موبائل نمبر دے رہی ہوں، مجھے پچھلے 1 ماہ تک اس کا سگنل ٹریس کر کے دو، اور ہر روز کی مخصوص اوقات کی لوکیشن۔ اس نے وہ وقت لکھ دیا تھا جس میں کیف گھر سے غائب ہو جاتا تھا۔ لنچ بریک کے فوراً بعد کر دیتا ہوں، کوئی اور حکم؟ اور فہد نے ایسے ہی کیا۔ گھنٹے پر بعد اس نے ایک PDF فائل کشمالہ کو واٹس ایپ کر دی۔ وہ صرف ان 5 گھنٹوں کی لوکیشن دیکھنا چاہتی تھی جس میں کیف غیر حاضر ہوتا تھا۔ ان 5 گھنٹوں میں آنے جانے کا وقت نکال کے اس کا سگنل ایک ہی لوکیشن پر رک جاتا تھا۔ لیکن سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ کیف ماں کی سرجری والے دنوں میں چھٹی لے کر اسلام آباد نہیں گیا تھا، وہ لاہور کی سی لوکیشن پر موجود تھا۔ کشمالہ نے اس لوکیشن کے ہندسے سے گوگل میپس میں ڈالے اور سرچ کیا۔ وہ گلبرگ کی ایک لگژری اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی۔ اس کے علاوہ بے یقینی سے کھول گئے۔ وہ جگہ اتنی مہنگی تھی کہ وہاں کرائے کا اپارٹمنٹ تک افورڈ نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی اس کو سوشل سرکل میں کوئی وہاں رہتا تھا۔ کیا خواب میں بھی وہ جگہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، پھر وہ وہاں کیسے رہتا تھا؟
کیا اس کو کسی امیر دوست نے اپنا اپارٹمنٹ رہنے کے لیے دے رکھا تھا، یا شاید وہ وہاں کام کرتا ہو کوئی دوسری جاب؟ اب تک اس نے بہت کچھ نظر انداز کیا تھا، کیف کی مہنگی گیجٹس، اس کی فون کالز، اس کی باتیں چھپانا، لیکن اب بات بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے موبائل ایک طرف ڈالا۔ کیف جمال کی خفیہ زندگی تھی جس سے وہ ناواقف تھی۔ کیف بیسمنٹ کے کمرے کے میٹرس پر چت لیٹا، چھت کو گھور رہا تھا۔ پنکھے کے تین پر ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور اس کی نظریں ان کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ حورِ جہاں بیگم کے آپریشن کو آج 8واں دن تھا۔ کل ان کی پٹی کھل گئی تھی اور وہ روبہ صحت تھی، مگر اس دوران اس کی کشمالہ سے ملاقات برائے نام ہی ہوئی تھی۔ دوبارہ خون پھینکنے جیسا واقعہ بھی نہیں ہوا تھا تو ہر طرف خاموشی تھی۔ وہ اپنے متعین کردہ گھنٹوں میں ڈیوٹی کرتا اور چلا جاتا، 5 گھنٹے اپارٹمنٹ میں گزارنے کے بعد واپس آتا اور گارڈ چیئر پر بیٹھ جاتا۔ زندگی اسی روٹین کے دائرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ کیا پروگریس ہے؟ مالک کی کال پر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اوپر سے یہ سوال، کچھ خاص نہیں۔ وہ کانوں میں ایئرپورٹس لگائے اسی طرح لیٹے لیٹے چھت کو دیکھتے ہوئے بولا۔ پروگریس نہیں ہے تو تم کیا کر رہے ہو؟ وہ برہمی سے بولا۔ کیف کے چہرے پر بدمزگی پھیلی۔ اس کی ماں بیمار ہے، میں اس سے زبردستی کوئی معلومات حاصل نہیں کر سکتا۔ بجلی ایک چھنباکے سے چلے گی، پنکھا UPS کی وجہ سے گڑگڑانے لگا، اسی لیے تم نے سوچا کہ تم اس لڑکی کو پریشان کر دو۔ مالک کا لہجہ طنزیہ تھا، اس کا اشارہ مال اور سفورہ کی گفتگو کی طرح تھا۔ میں نے اس سے پریشان نہیں کیا، وہی غلط فہمی تھی۔ میں نے اس کو توقف کیا، فکس کر دیا۔ کیسے فکس کیا؟ جہاں اتنے جھوٹ بولے وہاں ایک اور بول دیا۔ خوش؟ وہ ایک دم فون میں گرایا۔ مالک خاموش ہو گیا، جیسے اس کو اس لہجے کی توقع نہ تھی۔ ایسا کرتے ہیں، آج اس ڈیل کو ختم کرتے ہیں۔ کیف چونک گیا۔ ابھی 2 ماہ مکمل نہیں ہوئے، میں یہاں 2 ماہ کے لیے آیا تھا۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ 2 ماہ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، استعفیٰ تو اور وہاں سے نکل آؤ۔ تمہیں ویسے بھی کوئی کام کی معلومات نہیں ملی، نہ ملے گی۔ مجھے اس کی زندگی سے کب نکلنا ہے یہ میں طے کروں گا۔ کیف دانت پر دانت جما کے دبی آواز میں بولا۔ تم مجھے ڈکٹیشن دینا بند کرو۔ دوسری جانب چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ پھر مجھے مت کہنا کہ میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا۔ کیف نے ہوں ہاں کہہ کے سر جھٹکا اور فون رکھ دیا۔ مالک اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ مالک اس وقت کار کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا، سفید بال جیسے جمائے، بنا سلوٹ کے 3 پیس سوٹ پہنے، قیمتی گھڑی کلائی پہ باندھے۔ وہ کسی میٹنگ کے لیے تیار کہیں جا رہا تھا، لیکن صاف واضح تھا کہ اس کا موڈ خراب ہو چکا ہے۔ کال بند کرتے ہی اس نے ایک نمبر ملایا، مگر وہ آف تھا۔ مالک نے جھنجھلا کے دوسرا نمبر ملایا اور موبائل فون کان سے لگایا۔ مسٹر فرید اپنے روم میں ہیں، ان سے بات کروائیں، وہ انگریزی میں بولا۔ چند لمحے کے انتظار کے بعد وہ لائن پر تھا۔ کیا ہوا ہے مالک؟ وہ اس لڑکی کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، اسے اس جاب کے لیے بھیجنا ایک غلطی تھی۔ کیوں؟ وہ چونکا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ وہی ہے جو ایک لمبے چوڑے مرد کو گھٹنوں کے بل گرا دیتی ہے، مالک تلخی سے کہہ رہا تھا۔ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے مالک، اسے 2 ماہ کے اندر وہاں سے نکلنا تھا، ہماری یہی ڈیل ہوئی تھی۔ تم بے فکر رہو، میں اس کو وہاں سے نکالوں گا۔ کیسے؟ وہ چونکا۔ بہت آسان ہے، وہ سڑک کنارے بھاگتے درخت دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہم کشمالہ مبین کو اس کے باڈی گارڈ کی حقیقت بتا دیں گے، وہ اسے خود ہی نکال دے گی۔ مبین منظر پر وہ صبح امید اور آسانی لیے تلو ہوئی تھی۔ مالا کے کمرے میں ماں کا الگ بیڈ لگا تھا، یہ اسپتال کا آٹومیٹک بیڈ تھا جو انہوں نے 1 ماہ کے لیے کرائے پر لیا تھا۔ بٹن دبانے سے اس کی ٹیک اوپر اور نیچے ہو جاتی تھی۔ اس وقت حورِ جہاں بیگم ٹیک لگائے بیٹھی تھی، ابھی وہ اپنے کمر کے سہارے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ ماتھے کی پٹی اب اتر چکی تھی اور نیلے دھاگے کے ٹانکوں کی ایک لکیر نظر آتی تھی۔ اس کے بال صرف 3 انچ کے حصے سے مونڈے گئے تھے، وہ بھی ماتھے کے دائیں جانب سے۔ سر کے باقی تمام بال صحیح سلامت تھے۔ ٹانکوں کا دھاگا وائکرل کا تھا، جس نے چند دن بعد کھل کے خود ہی ختم ہو جانا تھا، یعنی ٹانکے اتارنے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ پیچھے رہ جاتا ایک زخم کا معمولی نشان، ایک یادگار کہ کبھی حورِ جہاں کو ٹیومر ہوا تھا۔ مالا کے کمرے میں آج کل وہ سحری اور افطاری وغیرہ کرتے تھے، کیونکہ ماں ابھی یہاں سے نہیں نکل سکتی تھی۔ اس وقت مالا اپنے بیڈ پہ بیٹھی تھی اور معید ماں کے ساتھ کرسی رکھے ان کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا۔ وہ ہر صبح ماں کو خود ناشتہ کرواتا تھا۔ ابھی تک وہ جاب پر واپس نہیں جا رہا تھا، جب تک ماں اپنے قدموں پر نہیں کھڑی ہو جاتی، اسے ان کے ساتھ سائے کی طرح رہنا تھا۔ جب مجھے اسپتال میں ہوش آیا تو میرا بیٹا میرے قدموں میں بیٹھا تھا۔ ماں نے پیار سے معید کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے نا، فرما برداری سے کہہ کر معید ناشتہ ان کی پلیٹ میں نکالنے لگا۔ ہاں بیٹا، اور میرا جوتا بھی انہی قدموں تلے ہوتا ہے نا۔ تم نے کس سے پوچھ کے میرا آپریشن کروایا؟ ان کے تیور 1 منٹ میں بدلے تھے۔ پراٹھے کا نوالا بناتے معید کا ہاتھ ہوا میں رک گیا، چہرہ اٹھا کے شاق سے انہیں دیکھا۔ اتنے دن سے تو بتا رہا ہوں ماں، آپریشن ضروری تھا۔ ماں کا پیار اور خفگی آج کل ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ جب ان کی یادداشت درست کام کرنے لگی تھی، انہیں یاد آ گیا تھا کہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی اولاد نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا۔ وہ ایک دم بہت شکر گزار بھی ہو جاتی کہ میرے بچے میرا کتنا خیال کر رہے ہیں، لیکن پھر انہیں یاد آ جاتا کہ ان سے پوچھے بغیر آپریشن کرایا ہے، بس وہیں کلاس شروع ہو جاتی۔
और तुम? माँ ने घूर के माला को देखा। वही पुरानी दबंग सी हूरें जहाँ बेगम बन चुकी थी। तुम मुझे अस्पताल में छोड़ के चली गई थी। माँ आईसीयू में नहीं रहने देते रात को, फिर मुझे मोइन ने ज़बरदस्ती घर भेजा था। उसने हंस के वजाहत की। वो दोनों पिछले कई दिनों से वजाहतें दे रहे थे, मगर मजाल है जो उनकी माँ उनकी बात मान ली। माही तो सिरे से ही मुकर गई। माँ मैं तो कनाडा में हूँ, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि आपके ऑपरेशन का, वरना मैं आपको फ़ौरन बता देती। मासूमी से कहा। माँ ने उसका फ़ौरन यकीन कर लिया। वो बेचारी परदेसन बेटी, उसका कहाँ कोई कुछ बताता था। माँ हमें मालूम है कि हमने ठीक नहीं किया, आपसे पूछे बगैर आपकी सर्जरी करवा दी, लेकिन हमारे पास कोई और चॉइस नहीं थी। आप ये खबर इस वक्त बर्दाश्त ना कर सकती। मोइन नरमी से इनको समझाने लगा। माँ को ना समझा, नाश्ता करने दे मुझे। उन्होंने नाक से मक्खी उड़ाई, आवाज़ दी और इनके लिए चाय निकालने लगा। दफ्तन माँ को उसका ख्याल आया जो मुस्कुराते हुए माँ बेटे की गुफ्तगू सुन रही थी। माला तुम तो कह रही थी कि अपने काम की कुछ चीज़ें लेने बाजार जाना, तो जाओ ना बेटा, मैं ठीक हूँ। जी बस अभी निकलती। उसने मोहित को देखा। तुम अकेले माँ का ख्याल रख लोगे ना? जी मैं तो कंपाउंडर हूँ, मुझे क्या पता ख्याल कैसे रखा जाता है। वो बेख्तियार हंसती। वो क्या करती, माँ को इतने दिन बाद तनहा छोड़ के जा रही थी। उसे एक रेस्टोरेंट से काम की ऑफ़र आई थी और उसके लिए उसे पेंट सप्लाइज़र ख़रीदने थे। जा मेरी बेटी, माँ ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ फेरा। जा तेरा काम कीमती है इतना, मेरी वजह से उसको पीछे न कर। जा शाबाश। वो जो बेड से उतर कर चप्पल पहनी थी एकदम रुक गई। सर वहीं झुका रहा। गले में आंसुओं का फंदा पड़ने लगा। फिर उसने नाक से गीली सांस अंदर खींची और उठ गई। बाथरूम में आ गया। उसने आईने में अपना चेहरा देखा। उसकी आंखें गुलाबी पड़ रही थी। सारी उम्र माँ से यही शिकवा था कि उनको माला के काम की समझ नहीं आती। बस इनको डॉक्टर बनाना था। कश्माला को वो नहीं बनी तो अब वो जो भी बन जाए, माँ के नज़दीक ये सब बेकार काम थे। पर ये फैशनी नौकरियाँ पढ़ाइयाँ तो या तो मेडिकल है या इंजीनियरिंग या फ़ौज की नौकरी, बस। कितनी बहसें हुई थी इन गुज़रे बरसों में माँ को अपना नुक्ता नज़र समझाते हुए, लेकिन आज मालूम हुआ कि माँ को सब समझ में आता था। उनको कदर भी थी। जैसे वो अपनी ज़िद नहीं छोड़ सकती थी, वैसे ही वो भी इन्हें नहीं छोड़ सकती थी। उनके एक ही फ़िक्रे ने कश्माला मुबीन की ज़िंदगी के इन मेहनती सालों को मोतबर कर दिया था। कैफ पोस्ट में किसी काम से आया था। जब वो बाहर निकली, उसका रुख कार की जानिब था। बॉस, हिसास अंदाज में उसे कश्माला को पकारा। वो जो कार की तरफ जा रही थी, रुक के संजीदगी से उसे देखा। वो हल्के सब्ज़ रंग के लिबास में मलबूस थी। बाल हाफ कैचर में बंधे थे। कोनी पर बैग और पैरों में बंद जूते थे। चेहरा सपाट था। मार्केट जा रही है, मुस्कुराते हुए उसके सामने और कार की चाबी लिए हाथ बढ़ाया। मैं ले जाता हूँ। कश्माला ने सब आंखों में संजीदगी लिए उसे देखा। धूप में उसके अकब में थी। वो हमेशा की तरह उसका साया बना हुआ था, मुस्कुराता हुआ, बड़ी शेव और माथे पर बिखरे बालों वाला कैफ जमाल। वो सामने आया तो उसकी झूठ के लिए दिल खुद बहुत वजाहतें देने लगा, लेकिन वो दिल की नहीं सुनना चाहती थी। उसने हूँ कहकर चाबी उसकी तरफ बढ़ा दी। वो इसके साए से निकल आई, फिर धूप में चलती हुई दूसरी तरफ से पिछली सीट पर बैठी और ज़ोरदार आवाज़ से दरवाज़ा बंद किया। कैफ की मुस्कुराहट गायब हुई। आंखों की पुतलियाँ सिकड़ के कार को देखा। वो इसे खिंची खिंची लगी थी, शायद परेशान थी अपनी अम्मी के लिए। कहाँ जाना है? कार रिवर्स करके बाहर निकालते हुए उसने पूछा। वो खिड़की से बाहर झांक रही थी। इसी अंदाज में बोले। बुक स्टोर। कदरे तवक्कुफ से पूछा। तुम आज काम पे नहीं गए? आपको ड्रॉप करके वहीं चला जाऊंगा। वो कार सड़क पर निकालते हुए इसी साथ अंदाज में बोला। क्या बताया था तुमने? कहाँ जाते हो? कॉटन टाउन में एक कोवर्किंग प्लेस है, वहाँ डेस्क लिया हुआ है। कितना किराया डेस्क का? सस्ता है, 5,000 महाना, चाय कॉफ़ी फ्री। कार बाहर सड़क पर आ चुकी थी। कश्माला ने एक नज़र अगली दोनों नशिस्तों के दरमियानी जगह को देखा, जहाँ कैफ ने आदतन अपना वॉलेट रखा हुआ था। वो ड्राइव करने से पहले अपना वॉलेट और मोबाइल हमेशा वहीं रखा करता था। 1 मिनट, कार रोको, मैं पानी की बोतल किचन में भूल आई हूँ। कैफ ने ताबेदारी से कार गेट के बाहर रोक दी और वो दरवाज़ा खोलने लगी तो कैफ ने उसे रोक दिया। आप बैठे, मैं ले आता हूँ। सीट बेल्ट उतार के वो बाहर निकला और गेट की तरफ बढ़ा। कश्माला उसे गेट के अंदर जाते देखती रही। वो जानती थी कि इस मुकाम से वो सीसीटीवी कैमरे की नज़र में नहीं आएगी। उसने तेज़ी से दोनों सीट्स के दरमियान रखा कैफ का वॉलेट उठाया। ओह माला, तुम क्या कर रही हो? ये गलत है। उसने अंदर से आती आवाज़ को कोशिश कह दिया। शक उसके दिल में जगह बना चुका था। वॉलेट ब्रांडेड था। अंदर कैफ जमाल का आईडी कार्ड लगा था, साथ उसका एक बैंक कार्ड था। तीसरा कार्ड किसी और शय का था। कैश वाले खाने में 5,000 के नए नोट पड़े थे। वो इतना ज़्यादा था कि वॉलेट फूला हुआ था। उसने एक नज़र ऊपर देखा, वो भी बाहर नहीं आया था। फिर उसने तीसरा कार्ड निकाल के बोर्ड देखा। वो इसी लग्जरी अपार्टमेंट बिल्डिंग का कार्ड था। ये गालिबन चाबी के तौर पर इस्तेमाल होता था। ऊपर नंबर भी लिखा था 5C, 5वीं फ्लोर का तीसरा अपार्टमेंट। उसे हर एक ने कैफ़ के बारे में अलग अलग खबरदार किया था। वो अंदर वो भी जानती थी कि कुछ है जो उसे खटकता है। जिस दिन कैफ़ ने पहली दफ़ा इस्लामाबाद में उसके ऑफिस में कदम रखा था, वो जानती थी कि इसमें कुछ गलत है, लेकिन उसे हमेशा कैफ़ से एक अच्छी वाइब आई थी। ये वाइब और गेट
فیلنگ پر بھروسہ ہی تھا جو وہ 1.5 ماہ سے کیف پر اعتبار کیے تھی، لیکن یہ نوٹ کیف کی 4-5 ماہ کی تنخواہ سے زیادہ تھے۔ وہ تنخواہ جو کشمالہ نے اس کے لیے مقرر کی تھی۔ اگر وہ کیف کے والیٹ میں اتنے سارے نوٹ نہ دیکھتی تو شاید کبھی وہ نہ کرتی جو اب وہ کرنے جا رہی تھی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اپارٹمنٹ کا کارڈ نکالا اور مٹھی میں دبا لیا، پھر والیٹ واپس رکھا اور کارڈ کو اپنے پرس میں ڈال کر خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ ایماندار لڑکی تھی، وہ نہ جھوٹ بولتی تھی نہ گیمز کھیلتی تھی۔ جو اس کے دل میں ہوتا ظاہر ہو جاتا۔ اسے معلوم تھا وہ غلط کر رہی ہے، لیکن وہ ڈری ہوئی بھی تھی۔ کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا اور اس کا باڈی گارڈ مشکوک لگنے لگا تھا۔ کہیں کسی نے کیف جمال کو خرید تو نہیں لیا تھا؟ ماہر فرید اس کا تعاقب کار ایک امیر آدمی تھا۔ کہیں اس نے کیف کی مجبوریوں کا سودا تو نہیں کر لیا تھا؟ چند ثانیے بعد کیف جمال باہر آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ اسے بوتل تھما کے وہ سیٹ بیلٹ پہننے لگا۔ مالا نے اسے نظریں نہیں ملائی۔ وہ ہمیشہ کی طرح مسکراتا ہوا شاش بشاش سا لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتی تو گلٹ محسوس ہونے لگتا۔ نہیں، اسے کوئی نہیں خرید سکتا تھا۔ اس رقم کے پیچھے کوئی اور وجہ ہوگی۔ ابھی وہ راستے میں تھے جب کشمالہ کے فون پر ایک غیر شناسا نمبر سے کال آنے لگی۔ اس نے موبائل کان سے لگایا۔ میں فرید ہولڈنگ سے عبدالمالک بات کر رہا ہوں، ماہر فرید کا مینیجر۔ اس کا سانس سا رک گیا۔ چونک کر ڈرائیو کرتے کیف کو دیکھا۔ وہ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا، نہ فون کی آواز سن سکتا تھا۔ جی بتائیں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے لہجے کو سرسری سا بنایا، البتہ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ آپ بتائیں، ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میرے علم میں آیا ہے کہ آپ کا اسسٹنٹ کیف جمال میرے باس کے بارے میں چند لوگوں سے پوچھ گچھ کروا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ خود ہی آپ سے رابطہ کر لیا جائے۔ کشمالہ نے باہر دیکھتے ہوئے بہت سا تھوک نکلا۔ ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ اس کا تعاقب کار سچ بن کے سامنے آ گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے۔ مالک نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ کیا ہم آج مل سکتے ہیں؟ شعرا مجھے میسج کرتے، میں دیکھ لیتی ہوں۔ کال بند کر کے وہ بدقت چہرے کے تاثرات نامور کرتے ہوئے باہر دیکھنے لگی۔ گود میں رکھی مٹھی زور سے بھینچ رکھی تھی۔ دل ایسا دھڑک رہا تھا کہ لگتا تھا کہ سینہ توڑ کے باہر آ جائے گا۔ کیا وہ ماہر فرید سے ملنے جا رہی تھی؟ لیکن وہ تو انگلینڈ میں ہوتا تھا۔ کال بھی انگلینڈ کے نمبر سے واٹس ایپ پر آئی تھی۔ شاید وہ لاہور میں تھا۔ یہاں ڈراپ کر دوں آپ کو؟ اس کی اندرونی کیفیت سے بے خبر کیف ایک بک اسٹور کے سامنے پارکنگ کی جگہ تلاش کر رہا تھا۔ ہاں، اور کار مجھے دے دو۔ تم کیب کر لینا، مجھے کچھ گھنٹے کے لیے کار چاہیے ہوگی۔ کیف نے سنجیدگی سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آر یو شور آپ اکیلے؟ کیف، تم میرے ملازم ہو، میں تمہاری نہیں۔ مجھ سے بحث مت کیا کرو۔ پر ہم اسے کہہ کر باہر نکلی اور زور سے دروازہ بند کیا۔ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ تھا جو کشمالہ مبین میں بدلا سا تھا۔ شور باس، اس نے چپ چاپ چابی اس کے حوالے کر دی اور جب وہ بک اسٹور کے اندر چلی گئی تو وہ موبائل پر رائڈ بک کروانے لگا۔ ذہن الجھ سا گیا۔ اس نے اندر جاتے ہی ماہی کو کال ملائی۔ پینٹ، برش، ٹرپائن وہ کیا لینے آئی تھی سب بھول گیا تھا۔ ماں ٹھیک ہے؟ ماہی نے چھوٹتے ہی سوال کیا۔ اس کی ہاں رات تھی، شاید وہ سو چکی تھی۔ مالا کا نمبر دیکھتے ہی گھبرا کے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میری بات سنو اور مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ چند بل ٹیکس کے درمیان کھڑی دبی آواز میں کہنے لگی۔ اس نے تمہیں کہاں بلایا ہے؟ ایک 7 اسٹار ہوٹل کی لابی میں۔ لابی میں درجنوں لوگ ہوں گے۔ اگر کیف پر اعتبار نہیں ہے تو اکیلی چلے جاؤ۔ جا کے ملو اس سے، ماہر فرید سے، اور پوچھو اس سے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے۔ ماہی مطمئن تھی۔ میں کیف کو نہیں لے کر جانا چاہتی، مجھے اس پہ اعتبار نہیں ہے۔ موہت کو لے کر گئی تو اس کو ساری کہانی بتانی پڑے گی۔ پہلے ہمارے کم مسئلے ہیں، وہ سوچتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں اکیلے جانے سے نہیں ڈرتی، لیکن کیا اس سے ملنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ظاہر ہوگا، کم از کم تمہیں یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا توقع کار کوئی انسان ہے یا نہیں۔ او ماہی پلیز، میرا تعاقب کار انسان ہی ہے، کوئی 200 سال پرانا جن نہیں ہے۔ اس نے سر جھٹک کے کال بند کی۔ وہ تنہا جانے سے نہیں ڈرتی تھی، وہ کیف کو بغیر بتائے جانے سے گلٹ محسوس کر رہی تھی۔ اس لگژری اپارٹمنٹ بلڈنگ کا 5واں فلور اس دوپہر سفید روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور کیف باہر نکلتا دکھائی دیا۔ والیٹ کھولتے ہی وہ اپنے دروازے تک آیا مگر ٹھٹک کر رک گیا۔ کی کارڈ والیٹ میں نہیں تھا۔ اس نے اجنبی سے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ پلٹ کے لفٹ کی طرف جانے لگا تاکہ ریسیپشنسٹ سے متبادل کارڈ لے آئے۔ تبھی اس کے اپارٹمنٹ کا دروازہ اندر سے کھل گیا۔ چوکھٹ میں مالک کھڑا تھا، گرے سوٹ میں ملبوس، سفید بال جیل سے جمائے، چہرے پر اسپاٹ سی سختی لیے۔ کیف نے الجھ کے اس کو دیکھا اور اپنے والیٹ کو۔ تم نے میرا کارڈ؟ نیور مائنڈ۔ سر جھٹکے وہ اندھا ہوا اور آگے چلتا گیا۔ مالک دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آیا۔ کیا حال کر دیا ہے تم نے میرے اپارٹمنٹ کا؟ اس نے افسوس بھری نظر لانگ روم کی گلاس وال پر ڈالی جس کے اوپر جگہ جگہ کاغذ چپکے تھے۔ لانگ روم میں صوفے پیچھے ہٹا کر ایک بڑی میز رکھی گئی تھی جس کے اوپر کچھ رکھا تھا۔ کیا رکھا تھا یہ واضح نہیں تھا کیونکہ اسے کپڑے سے ڈھکا گیا تھا۔ ایک طرف کمپیوٹر اور پرنٹرز رکھے تھے۔ چاہو تو اپنا اپارٹمنٹ واپس لے لو، میں تو کسی کال کوٹری میں بھی رہ سکتا تھا۔ وہ اسپاٹ انداز میں کہتا اوپن کچن تک آیا اور فریج کھولا۔ پھر تم استعفیٰ نہیں دے رہے؟ مالک کا گلاس وال کے ساتھ کھڑا نیچے آتی سڑک دیکھ رہا تھا۔ نہیں،
کیونکہ ابھی مجھے کچھ خاص نہیں ملا۔ اب دوبارہ 2 ماہ کی ڈیل کا ذکر مت کرنا، یہ میری زندگی ہے، میں نے کس کی کتنی نوکری کرنی ہے اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ اس نے فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل اور چند سبزیاں نکالی، پھر بلینڈر کی طرف آیا اور سبزیوں کو علیحدہ کرنے لگا۔ وہ کوئی صحت افزا ڈرنک بنانے جا رہا تھا۔ تمہیں یاد ہے وہ دن جب اس ہوٹل سویٹ میں ہم چاروں اکٹھے ہوئے تھے؟ دھنیا کے پتے لا کرتے ہوئے کیف کے ہاتھ رکے، مڑ کے سنجیدگی سے مالک کو دیکھا۔ ظاہر ہے مجھے یاد ہے، تب میں نے اس ملاقات کو ویڈیو پر ریکارڈ کر لیا تھا۔ پھر وہ واپس اپنی سبزیوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تمہاری آرٹسٹ لڑکی کو ابھی جو کال آئی تھی وہ میں نے کی تھی۔ اس نے اسے ایک جگہ ملنے کے لیے بلایا ہے تاکہ میں اسے وہ ویڈیو دکھا سکوں۔ کیف کے ہاتھ سے پتے گر گئے۔ ایک لمحے کے لیے وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا، پھر تیر کی تیزی سے مالک کی طرف لپکا۔ تم یہ کیسے کر سکتی ہو؟ اس کے سامنے پہنچ کے وہ سرخ چہرے کے ساتھ ابھر آیا۔ بمشکل مٹیاں بھینچ کے خود کو اس کے پر حملہ کرنے سے روکا۔ مالک نے چہرہ گھما کے اس سے دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا، مجھے مت کہنا کہ میں نے تمہیں وارن نہیں کیا۔ مالک ہماری بات 2 ماہ کی تھی، تمہیں 2 ماہ کے اندر اندر یہاں سے نکالنا تھا، اب تو زبان سے پھیرے ہو۔ اس کو وہاں مت بلاؤ، میں سب ہینڈل کر رہا ہوں نا۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ نہیں، تم کچھ بھی ہینڈل نہیں کر رہے، تم اپنے مقصد سے ہٹ گئے اور میں تمہاری لگام کھینچنے آیا ہوں۔ تم اس کو کوئی ویڈیو نہیں دکھاؤ گے۔ اس کا غصہ بے چینی اس طرح میں بدل رہا تھا۔ وہ دونوں گلاس وال کے سامنے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اب تمہارے پاس 2 راستے ہیں، پہلا یہ کہ میں تمہاری لڑکی کو وہ ویڈیو دکھا دوں اور وہ خود تمہیں اپنی زندگی سے نکال دے۔ مالک کسی پتھر چہرے کے ساتھ آرام سے کہہ رہا تھا، یا پھر تم اپنی زبان دو کہ آج رات سے پہلے تم اپنا استعفیٰ اس کے سامنے رکھ دو گے۔ اب میں تمہیں 2 ماہ کا وقت نہیں دوں گا، تم آج اس کی زندگی سے نکل جاؤ گے، آج۔ کیف دانت پر دانت جمائے سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ویڈیو دیکھ کر اسے سارا کھیل سمجھ آ جائے گا۔ مالک اب نیچے سڑک پر رواں دواں ٹریفک کو دیکھ رہا تھا۔ میرا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ کیا کرے گی؟ ہمارے خلاف پولیس بلا لے گی۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ وہ ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتی، ہم صرف اسے ویڈیو دکھائیں گے، اس کے حوالے نہیں کریں گے۔ جو ہوگا تمہارے اور اس کے درمیان ہوگا، تم نے اس کی زندگی سے ویسے ہی نکلنا ہے، کم از کم عزت سے نکل جاؤ۔ وہ ماتھے پر بل لیے مالک کو گھورتا رہا، پہلو میں گرے ہاتھ کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں۔ مالک اس کی طرف مڑا اور سر سے پیر تک اسے افسوس سے دیکھا۔ خود کو دیکھو، اس نے کیف کو کندھے سے پکڑ کر زبردستی اس کا رخ دیوار پر لگے آرائشی آئینے کی طرف موڑ دیا۔ کیف نے مزاحمت نہیں کی، بس ایک نظر اپنے عکس پر ڈالی۔ شیپ بڑی تھی، بال ماتھے پر بکھرے تھے، لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے اور چہرے پر غصے اور ضبط کے ملے جلے تاثرات تھے۔ خود کو دیکھو، یہ کس کا چہرہ ہے؟ عکس میں اسے مالک اپنے کندھے کے پیچھے کھڑا دکھائی دیا۔ وہ اس سے 1 انچ لمبا تھا۔ میں بتاؤں یہ کس کا چہرہ ہے؟ وہ شفاقی سے اس کے قریب ہو کے بولا۔ یہ ایک محبت میں گرفتار ہوئے مرد کا چہرہ ہے۔ اس نے کب سے آنکھیں بند کر لی۔ اب ہر طرف اندھیرا تھا، اندھیرے میں کہیں دور سے مالک کی آواز آ رہی تھی۔ محبت میں مبتلا مرد کسی کام کا نہیں رہتا، تم بھی نہیں رہو گے۔ یوں سمجھو کہ میں تمہارے اوپر ایک احسان کر رہا ہوں، تم اور وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ تم دھوکے سے اس کی زندگی میں داخل ہوئے تھے، ہر دھوکے کی قیمت چکانی پڑتی ہے، اب بھی وقت ہے، خود کو اس سے دور کر لو۔ کیف نے آنکھیں کھولی، اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی۔ مجھے تمہارے بزنس ایڈونچرز کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ناکام ہی ہونے ہیں، لیکن مالک نے میز کی طرف دیکھا جہاں کچھ کپڑے سے ڈھکا ہوا پڑا تھا۔ کیا تم نے اپنا پلان بنا لیا ہے؟ کیا تم 15 جولائی کے لیے تیار ہو؟ وہ کچھ نہیں بولا، اپنا عکس دیکھتا رہا۔ وہ فوکس لوز کر چکا تھا۔ ایک طرف تمہارا روشن مستقبل ہے، دوسری طرف لڑکی، تم ایک کا انتخاب کر سکتے ہو۔ پھر اس نے آواز دھیمی کی، فیصلہ تمہارا ہے۔ کیا تم اپنے سرکل میں ہر شخص سے یہ سننے کے لیے تیار ہو کہ اس کی آواز مزید مدھم، ایک سرگوشی کی مانند، کہ کیف ایک فیلئر ہے؟ مالک یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ وہاں ضرب لگا چکا ہے جہاں سب سے زیادہ درد ہوتا ہے۔ کیف نے آنکھیں بند کر لیں۔ مالک کی ساری باتیں ایک طرف، یہ بات ہر شے پر بھاری تھی، کیف ایک فیلئر ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی اور خود کو دیکھا۔ مالک درست کہہ رہا تھا، محبت میں مبتلا مرد کسی کام کا نہیں رہتا۔ میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ اب گلاس وال کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور موبائل نکال کے اینک ناک پر لگا لی۔ کیف نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ تم نے کچھ مالا مبین سے ملنے کب جانا ہے؟ اس کی آواز بہت آہستہ تھی۔ مالک نے اینک کے اوپر اسے دیکھا اور مسکرایا۔ تمہیں کیوں لگا کہ اس سے ملنے میں خود جاؤں گا؟ لاہور کا وہ معروف 7 اسٹار ہوٹل سفید اور سیاہ رنگ میں ڈیزائن کیا گیا تھا، شطرنج کی بساط جیسا، سفید سیاہ مرمری فرش۔ اس دوپہر چمک رہا تھا۔ لابی میں دور دور صوفوں کے گروپس بنے تھے۔ ایسے ہی ایک صوفے پر وہ بیٹھی تھی۔ وہ گھر جا کے پھر سے اس کی ملاقات کے لیے تیار ہو کے آئی تھی، اب کہ اس نے بال جوڑے میں باندھ رکھے تھے۔ سیاہ سفید لمبی قمیض اور سیاہ ہیل میں ملبوس، وہ سیاہ ٹاپس پہنے ایک صوفے پہ بیٹھی خود بھی اس منظرنامے کا حصہ لگ رہی تھی۔ لابی کے کونے میں آرائشی زینے لگے تھے جن کے اوپر راہداری میں لفٹ نصب ہوئی۔ وہ لفٹ سے نکلا اور زینے اترنے لگا۔ نظریں لابی میں کشمالا مبین کو تلاش کر رہی تھی، وہ اسے جلد ہی نظر آ گئی۔ لابی کے پاس میں ایک نمایاں مقام پر صوفے پہ بیٹھی وہ دوسری طرف رخ کیے انگلی پر اپنی لٹ مروڑ رہی تھی۔
کانوں کے سیاہ ٹاپس دور سے چمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے کشمالہ نے سر اٹھایا۔ ایک نوجوان مسکرا کر اس کو دیکھتا ہوا زینے سے اترا۔ اس کا رخ کشمالہ کی جانب تھا۔ وہ ٹی شرٹ کے اوپر کیجول کوٹ پہنے ہوا تھا جس کے آستین کونیوں تک اکٹھے کر کے سلے تھے۔ پیروں میں بغیر جرابوں وہ بھورے لوفرز تھے۔ کلائی پر قیمتی رسوائی بال سیاہ اور گھنگھرالے تھے۔ ماتھے پر ایک طرف سامنے گرتے تھے اور قلموں سے اسرا پھیر کر صاف کیے گئے تھے، فٹ بالرز جیسے۔ اس کے ایک کان میں سلور بالی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں لگا کہ وہ اس سے پہلے مل چکی ہے، کب کیسے یاد نہ تھا، بس ایک ہلکا سا شناسائی کا احساس تھا۔ کشمالہ مبین وہ مسکرا کے کہتا وہ اس کے سامنے آیا۔ مالا نے اس بات میں سر ہلا دیا، اپنی جگہ سے اٹھی نہیں۔ میں آئی؟ نوجوان نے سامنے رکھے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے پھر خاموشی سے گردن ہلائی تو مسکراتے ہوئے وہاں بیٹھا اور ٹانگ پر ٹانگ جمائی، لیکن ایسے کہ جوتے کا رخ مخالف تھا۔ وہ دیکھنے میں مہذب اور خوش مزاج لگتا تھا۔ میں بیربل ہوں، فرید ہولڈنگ میں سینئر پارٹنر اور شیئر ہولڈر۔ آپ کے آنے کا شکریہ۔ میں کشمالہ مبین ہوں۔ اس نے بغور اس نوجوان کو دیکھا۔ وہ اپنی چمک دمک سے کسی رئیس خاندان کا ثبوت لگتا تھا۔ ایسے لڑکے جو منہ میں سونے کا نوالہ لے کر پیدا ہوتے ہیں، اس نے اسے پہلے کہاں دیکھا تھا؟ آپ کیا لیں گی؟ وہ 2 انگلیوں سے ویٹر کو اشارہ کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ تھینکس، میرا روزہ ہے۔ وہ کھچی کسی سی تھی۔ شرمندہ کر دیا آپ نے، اگلے سال سے میں بھی رکھوں گا۔ ویٹر آ گیا تو اپنا آرڈر لکھوانے لگا۔ ایک آئس لاتے کوکونٹ ملک کے ساتھ، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں لیکٹو انٹالرنٹ ہوں۔ مسکرا کے ویٹر کو یاد پایا۔ اس نے بھی مسکرا کے سر ہلایا۔ غالباً وہ یہاں کچھ دن سے مقیم تھا۔ شوگر بالکل نہ ہو، صرف ونیلا سیرپ کی ٹاپنگ ہو، ایسپریسو کا ایکسٹرا شاٹ اور ریگولر سائز ہو۔ ویٹر چلا گیا تو بیربل فرصت سے اس کی طرف متوجہ اور چہرے پر مسکراہٹ برقرار تھی۔ مجھے عبدالمالک صاحب کی کال آئی تھی، وہ خود کہاں ہے؟ وہ مسکرا نہیں رہی تھی، اسپاٹ اور سرد رویہ اپنائے ہوئے تھی۔ مالک اسلام آباد میں، وہ چاہتا تھا کہ ہم آج ہی مل لیں، اس لیے اس نے مجھے کہہ دیا۔ مسکراہٹ اس نوجوان کے چہرے سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ آپ کے سسٹر، جیسے نام یاد کیا ہو، کیف سم تھنگ۔ وہ مالک کے کسی جانے والے سے ماہر کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ غالباً آپ ماہر سے ملنا چاہتی ہیں؟ جی، اور وہ کہاں ہے؟ وہ اب آرام دہ محسوس کر تھی، خوف بے چینی سے بنکا ہو گیا تھا۔ وہ لندن میں ہوتا ہے، اپریل میں وہ یہاں آیا تھا، جولائی میں دوبارہ آئے گا۔ آپ چاہیں تو لندن جا کے اسے ملیں یا جولائی کا انتظار کر لیں، یا ہم اس کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کر لیتے ہیں۔ کشمالہ نے پہلو بدلا۔ وہ کسی مافیا ٹائپ کے لوگوں کی توقع کر رہی تھی۔ انٹرنیٹ پہ بڑی باتوں سے یہی لگتا تھا، لیکن سامنے بیٹھے نوجوان کا تعلق کارپوریٹ طبقے سے معلوم ہوتا تھا۔ کچھ غلط تھا اس سب میں۔ مجھے ماہر فرید سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف اپنا جواب چاہیے۔ اس نے پرس میں ہاتھ ڈالا اور لائٹر نکال کے سامنے رکھ دیا۔ چند ہفتے قبل کسی نے مجھ پر حملہ کیا تھا اور میرے پرس میں یہ ڈالا تھا، اس پر ماہر فرید لکھا ہے۔ کیا یہ آپ کے باس کا ہے؟ باس؟ بیربل کے ابروج چمڑے سے اکٹھے ہوئے، پھر جیسے یاد آیا، اوہ، یعنی ماہر۔ اس نے جھک کے لائٹر اٹھایا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ ماہر کا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ سگریٹ نہیں پیتا۔ اس نے لائٹر واپس رکھ دیا۔ ویسے بھی دنیا میں صرف ایک ماہر فرید نہیں ہے۔ اس نے غیر آرامدہ انداز میں پہلو بدلا۔ کیا آپ یہ ماہر فرید وہی ہیں جو UK کے ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپر کے بیٹے ہیں اور ان کے والد کا چند برس قبل کار کریش میں انتقال ہوا تھا؟ جی۔ بیربل ساتھ ہی کچھ کہنے لگا، لیکن رک گیا۔ ویٹر کافی لے آیا۔ اس کے جاتے ہی وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، اور آپ کی ماہر فرید وہی ہے نا جو ذہنی امراض کے انسٹی ٹیوٹ میں زہر علاج رہے ہیں؟ پہلی دفعہ بیربل کے چہرے کی مسکراہٹ پھیکی ہوئی۔ جی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ٹانگ پر ٹانگ جمائی لڑکی نڈر لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آپ ایک سائیکوپیتھ کے ساتھ کام کیوں کرتے ہیں؟ بیربل نے موبائل پر ایک نظر ڈالی۔ مالک کا میسج آیا ہوا تھا، ویڈیو مت دکھانا۔ وہ آج استعفیٰ دینے پر راضی ہو گیا۔ اس نے گہری سانس لی اور سر اٹھا کے کشمالہ کو اسی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ سوری، کیا پوچھا آپ نے؟ یہی کہ آپ ایک سائیکوپیتھ کے ساتھ کام کیوں کرتے ہیں؟ ماہر سائیکوپیتھ نہیں ہے۔ سائیکوپیتھ ملین پاؤنڈز کی بزنس امپائرز نہ بنا سکتے ہیں نہ چلا سکتے ہیں۔ ماہر کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہے، مانتا ہوں کہ وہ کبھی کبھی اپنے آبسیشن اور فروقہ جیسے الفاظ تلاش کیے ہوں اور اپنے ایمبیشنز میں کچھ حدود کراس کر سکتا ہے، لیکن وہ نرمی سے کہہ رہا تھا، وہ کبھی بھی کسی لڑکی کا تعاقب کر کے اس کو ہراس نہیں کرے گا۔ اگر کوئی آپ کے پیچھے پڑا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ ماہر فرید نہیں ہے۔ میں کیسے مانوں؟ کیونکہ ماہر ایک کارپوریٹ جینیس ہے، ایک ماسٹر بزنس مین۔ اس کے لہجے میں فخر تھا۔ وہ انسان کم اور پیسہ بنانے والی مشین زیادہ ہے۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس میں اسے منافع ملے۔ وہ آپ کو کبھی اسٹالک نہیں کرے گا کیونکہ اس کام میں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہے، جیسا کہ میں نے کہا، دنیا میں ایک ماہر فرید نہیں ہے۔ بیربل نے کافی کپ اٹھا لیا اور اسٹرا لبوں میں ڈال کر گھونٹ بھرنے لگا۔ اسے ہٹایا اور مایوسی سے سرنفی میں ہلایا۔ منع کیا تھا، پھر بھی چینی ڈال دی۔ کشمالہ نے پرس اٹھایا اور اٹھنے لگی۔ جب میں نے سنا ہے آپ بیکری بنانا چاہتی تھی۔ وہ بالکل ٹھہر گئی۔
آپ کو کیسے مانوں؟ وہ کپ نیچے کر کے مسکرائے۔ مالک نے آپ کے بارے میں معلوم کروایا تھا۔ اس نے آپ سے ملنے کی بات اس لیے کی تھی کیونکہ ہم سمجھے تھے کہ آپ بیکری میں انٹرسٹڈ ہیں۔ بیکری میں بتانا بھول گیا۔ وہ پورے دل سے مسکرائے۔ اس کی مسکراہٹ جانے کیوں شناسا سے تھی۔ میں ایک پیسٹری شیف ہوں اور میری ایک بوتیک بیکری ہے۔ میں سمجھا تھا کہ آپ میرے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں۔ خیر، اگر آپ کبھی ساتھ کام کرنا چاہیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس نے کارڈ نکال کے کشمالہ کی طرف بڑھایا جسے اس نے تھام کے چہرے کے قریب کیا۔ بیربل فرید، ساتھ محض ایک فون نمبر لکھا تھا۔ فرید، وہ چونکی۔ میں ماہر فرید کا چھوٹا بھائی ہوں۔ مسکرایا۔ اوہ! ایک لمحے کے لیے وہاں سناٹا چھا گیا۔ پھر وہ بیگ اٹھائی کھڑی ہو گئی۔ یوں ہی پوچھا، خوشی ہوئی آپ سے مل کر بیربل فرید۔ شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ویسے کہاں ہے آپ کی بیکری؟ اس شہر میں جس کے بارے میں نپولین نے کہا تھا کہ… اٹھتے ہوئے بولا، اگر دنیا ایک ریاست ہوتی تو وہ شہر اس کا دارالحکومت ہوتا۔ کون سا شہر؟ استنبول۔ بیربل فرید مسکرا کے بولا، میری بیکری استنبول میں ہے۔ ٹو فار۔ اس نے بیگ کوہنی پر ڈالا اور رسمی انداز میں اس کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گئی۔ کارڈ اس کی مٹھی میں دبا لیا۔ اسے یقین تھا اسے اس کارڈ پر لکھے نمبر کو کبھی ڈائل نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ مزید ان لوگوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے 5 اپریل کی صبح میں واپس چلتے ہیں۔ ہوٹل سویٹ میں ماہر فرید اور کیف جمال آمنے سامنے کھڑے تھے۔ بیربل اسٹرا سے کافی کے گھونٹ بڑھتے ہوئے دلچسپی سے ان کی گفتگو کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب تم اس جاب سے انکار کر رہے ہو تو میں نے تمہیں 2 باتیں کہی تھی۔ کیا وہ تمہیں یاد ہے؟ ماہر اسپاٹ لیجے میں کیف سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے یاد ہے۔ یاد ہیں تو میرے وہ 2 فکرے دہراؤ۔ آپ نے کہا تھا کہ وہ ماہر فرید کیا الفاظ سرانے لگا کہ میں اس لڑکی کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے ساتھ وہ نہ ہو جو البم میں موجود دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ کنکھیوں سے ایک نظر میز پر رکھے البم پر ڈالی۔ اور دوسری یہ کہ اس لڑکی سے آپ کو صرف ایک انفارمیشن چاہیے۔ توقف کے بعد کیف نے اپنا سوال دہرایا۔ اب میرے سوال کا جواب دیں۔ کیا میں 2 ماہ مکمل ہونے کے بعد بھی اس کی جاب کو جاری رکھ سکتا ہوں؟ اب میں تمہیں ایک تیسری بات بتاتا ہوں کیف جمال۔ ماہر فرید کی آواز میں سختی دھر آئی۔ میرا اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نہ میں اس کا تعاقب کر رہا ہوں نہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اس کا دشمن کوئی اور ہے، وہی جو میرا بھی دشمن ہے۔ یہ معاملہ میرے لیے بہت پرسنل ہے۔ تمہارے خیال میں اتنے پرسنل اور اہم معاملے کے لیے میں تم جیسے لوزر کو کیوں ہائر کروں گا؟ اس طرز تخاطب پر کیف جمال کے کانوں کی لویں سرخ ہو گئی۔ شاید اس لیے کہ میرے پاس کچھ ایسا ہے جو آپ کو چاہیے۔ درست۔ ماہر فرید نے اس بات میں سر ہلایا۔ جانتے ہو وہ کیا ہے؟ کیف نے سوچنے کی کوشش کی۔ وہ ایک ناکام اور مقروض انٹرپرینیور تھا، ایک عام سا فوٹوگرافر جسے ہر کوئی لوزر کہتا تھا۔ اس کے پاس ایسا کیا تھا جو ماہر فرید کو چاہیے تھا؟